أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اور آپ کی زبان کے ذریعے سے پیام خداوندی بندوں کے نام مومن کے ایمان میں اور پختگی پیدا کرنے کے لیے اور عام انسان کے لیے جو ایمان اور ایمان کے تقاضے اور ایمان کی حقیقت سے دور ہے یا دور رہتا ہے یا نفرت کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے، تمام کے تمام انسان مراد ہیں۔ جس وقت نازل ہوئی تھی آیتیں مشرکین مکہ مخاطب تھے، اسی کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر اس کیفیت، عادت و صفت جو مشرکوں کی تھی ان کو شرک سے باز رکھنے کے لیے، شرک کی حقیقت بتا کر نفرت پیدا کروانے کے لیے، توحید اس کی حقیقت ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں انسانوں سے خطاب کہ جو تمام کی تمام وہ چیزیں جو تمام آسمانوں میں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو تمام زمین میں ہیں، یعنی جتنی چیزیں بھی انسان دیکھتا ہے، پاتا ہے، دیکھا ہے، پایا ہے یا سنا ہے یا سنتا ہے یا سنے گا، چاہے زمین اور زمین کی حقیقت سے متعلق زمین پہ رہنے بسنے والی مخلوقات کے متعلق، سمندر اور گہرائیوں میں رہنے والی مخلوقات کے متعلق، آسمان و زمین کے درمیان میں جانے پہچانے جانے والی چیزیں، اور آسمانوں کے اوپر بھی سمجھنے کے لیے عام طور پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق آسمانوں پر، آسمان زمین کے درمیان میں بھی بہت سے مخلوقات جو پرواز کرتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، نیز فرشتوں کا حصہ ہے، فرشتے ہیں۔ جنات میں بھی 3 قسم کے جنات ہوتے ہیں، ایک تو شکل و شباہت جیسی کیفیت ان کو ملتی ہے، دوسرے عام طور پر ان کی خلقت، ان کی حیت سانپوں کی شکل میں ہوا کرتی ہے۔ ہر سانپ جن ہونا ضروری نہیں، لیکن ان کی ایک شکل ہے سانپوں کی حقیقت میں، اور ایک ہے جو ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ سورہ صافات میں اور دیگر مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ یہ وحی اور فرشتوں کے معاملات کے اندر کچھ مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سے مار کر رد کر دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہر جگہ رہنے والی ساری کی ساری جو کچھ بھی ہے وہ تمام کے تمام بندوں سے کہو، سوال کیجیے آپ
کہ آخر اس کا مالک کون ہے. کس نے پیدا کیا، کون باقی رکھا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ خود اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. سارا کا سارا کلام پاک بزبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تک ہے، اسی لیے قل 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 کے ذریعے سے آئے گا. تو سوال اللہ تعالیٰ کا بندوں سے، لیکن سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب ایک ہی جواب کے سوا کوئی اور جواب نکل نہیں سکتا، بن نہیں سکتا، اور اس جواب کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. جس سے پوچھا گیا ہے ان کا بھی جواب یہی ہوگا. تو لہذا خود اللہ تعالیٰ بزبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کے لیے فرمایا قل للہ، اللہ ہی کا تو ہے نا. آج بھی جتنے مخلوقات ہیں، جتنے انسان ہیں، چاہے کسی بھی مذہب، فرقے، قوم سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ کی حقیقت کا انکار کم و بیش کسی کو نہیں ہے. اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ کی حقیقت جو تمام، جس کو اسماء حسنی کہا گیا ہے، وہ تمام کے تمام اسماء جس کو صفات کہتے ہیں. ایک شخص اچھے اخلاق کا ہے تو عربی میں کہیں گے کہ اچھی صفت کا ہے. صفت حالت کا نام ہے، کام کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے. بد اخلاق ہے، برا ہے، لوگ تنگ آ گئے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ بری صفت کا انسان ہے. اللہ تعالیٰ کے کام اس کو صفات کہتے ہیں. اس صفات میں بھی دو قسم کی صفات ہیں، اس کی تفصیل پھر کبھی بیان کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صحیح شناخت اور پہچان ہے. اس صحیح شناخت اور پہچان کے اندر خرابی پیدا کرنے کا ہی نام، یا پیدا جن میں ہو گئی ہے، کم و بیش اسی کا نام شرک ہے. وہ خرابی کے پر جو انسان قائم اور باقی رہ کر منمانی جو کرتے چلتا ہے، اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام کفر ہے. ان تمام کے تمام صفات کو ایک ہی لفظ میں بتاتے ہوئے پورے قرآن کے خلاصے کے طور پر الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے. عالم کائنات، عالمون وہاں زیر کی شکل ہے، اس لیے رب العالمین ہے. وہ لفظ ہے عالمون. جتنے جہاں ہیں، جتنے بھی کائنات ہیں، تو اس کے سوا بھی ہے کائنات، اس کے سوا بھی ہے. کیا ہے، کیسے، انسان اس کی پوری حقیقت تک کبھی واقف ہو نہیں سکا. ہمیشہ ہر وقت تحقیق کی طرف آگے بڑھا ہوا ہے. قرآن کے سیدھے سادے الفاظ میں سورۃ الشورى پارے 25 میں ذکر ہے هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما وبث فیہما من کل دابہ. تمام آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ان تمام آسمانوں میں، زمینوں میں، وبث فیہما من کل دابہ، دابہ حرکت کرنے والے، چلنے پھرنے والے. یہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ فیہما، صرف آسمان میں نہیں، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی.
اس کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. ان ساری کے ساری مخلوقات کو ایک جگہ کرنے کے اوپر اذا یشاء قدیر، جس وقت جب چاہے گا اللہ تعالیٰ، اللہ کو جب منظور ہوگا، سب کو آپس میں اکٹھا بھی کرے گا، ملائے گا بھی. سادہ سیدھا مفہوم الجھن میں گئے بغیر، قیامت کا دن ہے، سب کے سب آمنے سامنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے روبرو جمع ہوں گے. لیکن سائنس اور ترقی کی بلندیوں کی طرف اشارہ ہے. صرف انسان میں رہنے بسنے والی ہی مخلوق نہیں، زمین کے اوپر ہی رہنے والی، اس کے سوا بھی ہے. جب مرضی ہوگی، منشا ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ ان سے، یہ ان سے ملیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں نا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس کے سوا جواب انکار کرنے والوں کے پاس بھی نہیں. تو سوال کر کر جواب یہ دے دیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو ایسی جامع اور مکمل صفات، طاقت، قدرت والی ذات ہی کا نام ہے کہ اس کو مانا جائے. اسی مانے جانے والی کیفیت کا نام ہے اطاعت، اسی کا نام ہے عبادت، اسی کا نام ہے توحید. لیکن یہ سرسری طور پر انسان جانتے ہوئے بھی جو ناقص درجے کی صفات مخلوقات میں سے اس کو معبود کا درجہ دے دیا، اس پہ کسی قدرت کو مان لیا جبکہ قادر وہ ہے، اس کو خالق مان لیا جبکہ خالق وہ ہے، اس کو بارش برسانے والا مان لیا جبکہ بارش برسانے والا وہ ہے، ہر قسم کے نباتات کو اگانے والا وہ ہے. اس میں سے کسی ایک کی طرف منسوب کر دیا. لہذا فلاں موسم بہار کے اندر مخصوص قسم کی پوجا پاٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی ایک دیوی ہے جو اس کے اندر ہم کو خیر و برکت دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے. ہر چیز کے اندر دخل کر دیا. دیوی کا نام نہ لیے بغیر بھی مختلف شکل و صورت میں اسلام کی جس میں تعلیم و تربیت نہیں ہے، بیسویں قسم کی غلط رسم و رواج والی کیفیت کو انسان بھی، بلکہ اسلام سے جڑے ہوئے لیکن اسلامی رنگ جن کے اندر نہ ہو، وہ بھی کئی ایک قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہے جو شرک کی طرف جاتی ہے. شرک ایک ظاہر ہے، ایک خفی ہے، پوشیدہ. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی مجلس میں رونے لگے، آنسو نکل پڑے. صحابہ نے وجہ پوچھی. میں میرے امتیوں کے اوپر رو رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی مشرکانہ عمل کے ساتھ جڑ جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کیا یہ لوگ پھر بتوں کی پوجا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی مسلمان مجھ کو ماننے والا، نبی ماننے والا، یقین رکھنے والا کسی بت کی پوجا نہیں کرے گا. اس کے سوا بیسوں ایسے چیزیں کرے گا جو شرک کے طرف ہیں، شرک سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور اس پہ غور و فکر بھی نہیں کرے گا. پھر مثال دے کے بتلایا آپ نے، جیسے ایک چونٹی بدن کے کسی بھی حصے میں چڑھ جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، جب وہ ڈستی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو اس طرح خفیہ طور پر دبے انداز میں میرے امتیوں میں بھی شرک جیسی عادات و کیفیات، یہ چیزیں ان کے اندر داخل ہو جائیں گی. یعنی اس جیسی چیزوں پر توجہ دو، توحید کے ساتھ خالص کر دو. لیکن جب یہ چیزیں ہیں، بات قطعی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، پھر اس کی تفصیل اگلی آیت میں بھی آنے والی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو چاہیے تاکہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں
اس کو جو ماننے کا طریقہ ہے مان نہیں رہا ہے انسان. یہی انسانوں کی ہمیشہ کثرت اور بہتات رہی ہے. دنیاوی اعتبار سے قہر و غلبہ بھی انہی کے ہاتھ میں رہا ہے. عام طور پر دولت اور اقتدار جیسی چیزیں بھی انہی کے ہاتھ لگتے گئی ہیں. قتل و غارت گری، خون خرابہ، نقض امن، کمزور انسانوں کے اوپر ظلم و زیادتی، یہ سب انہی کی ہے. اور آسان بھی ہو رہا ہے. طور طریقے اپنے طور پر انسان اختیار کر کر جس کا نام قانون دے لیا. حقیقت کے بیان کرنے پر بھی ان کے قانون، ان کے طریقے استدلال کے برابر نہیں ہے. اس کو کہہ دیا ناکافی شہادت و ثبوت کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو مجرم نہیں کہتے بلکہ باعزت بری قرار دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو کہ ان کو پھر باقی نہ رکھے، ہلاک کر دے، برباد کر دے. کیونکہ پیدا کرنا اس کا اختیار ہے، زندہ رکھنا اس کی طاقت ہے، قدرت ہے. تو ہلاک کرنا بھی اس کے قوت اور اس کی طاقت اور قدرت والی بات ہے. کرنا چاہیے تھا، پھر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس جیسے خیال کو، شکوک و شبہات کو ختم کرتے فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کتب علی نفسی الرحمہ. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جہاں انہیں قہار ہے، شدید العقاب ہے، لیکن اپنی ذات کے اوپر وہ خود سے رحمت، مہربانی کو لازم کر لیا ہے. لازم کر لیا ہے. کتب علی نفس الرحمہ، وہ اپنے اوپر، اپنے آپ کے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں. قطعی آرڈر جو ہوتا اس کو ریٹرن میں لاتے ہیں. کتبہ کے معنی خود نے ریٹرن، قدرت کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے، تبدیلی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کبھی بدلتے نہیں. تو فرض بھی عربی لفظ ہے، اوجب بھی عربی لفظ ہے، وجب عربی لفظ ہے، اسی معنی میں کتبہ بھی وہی لفظ ہے. اسی طرح بعض جگہ تو لازمہ کے لفظ کے ساتھ، یہ لازم، ضروری اور فرض ہے. تو اس طرح کتب علی نفس الرحمہ، لازم کر لیا ہے، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لازم کر دیا ہے، فرض کر لیا ہے خود